ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں تباہی۔ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار شروع ہوتے ہی فروخت کا سونامی آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وال اسٹریٹ 20% گر گئی۔ شیئر کا کاروبار کرنے والوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے۔ لندن اسٹاک مارکیٹ کا بھی برا حال، ابتدا سے ہی 3.5% سے زیادہ کی مندی۔ فرینکفرٹ اسٹاک مارکیٹ 16 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ایشیائی مارکیٹ نے ایسی مندی دہائیوں میں نہ دیکھی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، سرمایہ کاروں کے کروڑوں ڈوب گئے۔ کچھ دیر کے لیے کاروبار روکنا پڑا۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ امبانی اڈانی سمیت 4 ارب پتی شخصیات کے 10 ارب ڈالر ڈوب گئے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 500 ارب ریال کا نقصان۔ ارامکو کے حصص کی قیمت 90 ارب ڈالر کم۔ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ تجزیہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹس کا بلڈ باتھ قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے چین پر ایک اور ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں چین نے منگل تک امریکی مصنوعات پر 34% ڈیوٹی واپس نہ لی تو جواب میں چین سے درآمدات پر مزید 50% ٹیرف لگا دیں گے۔ چین سے تمام مجوزہ بات چیت ختم کرنے کی بھی دھمکی۔ بولے نہیں چاہتا کہ عالمی مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو، لیکن بیماری ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑتی ہے۔ یورپی یونین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی درآمدات پر 28 ارب ڈالر کا جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ساتھ بہترین معاہدے کے لیے لڑیں گے۔ ٹیرف کم کرنے کے لیے پاکستان کا ٹرمپ انتظامیہ سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ 50 سے زائد بڑے امپورٹرز، ایکسپورٹرز اور اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ 29% اضافی ٹیرف کے ممکنہ اثرات پر تفصیلی غور۔ امریکی ٹیرف کے پاکستانی ٹیکسٹائل برآمدات پر ممکنہ منفی اثرات کے سدباب کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی مزید تجویز تیار کرے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل کردہ گروپ بھی سفارشات مرتب کرے گا۔ عوام کو تیل کی قیمتوں میں فائدہ پہنچائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کہا کوشش ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے دیر پا فائدے کے لیے تجاویز لی جا رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں کہا چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے کمی کی، قیمتوں میں مزید کمی کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی تیل مارکیٹ میں شدید مندی، 3 دن میں خام تیل کی قیمت میں 13.5% کمی، خام تیل کی قیمت میں آج 3.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی خام تیل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ سکتی ہے۔ سن کا ایک قطرہ پانی بھی چوری نہیں ہونے دیں گے، جو بھی تحفظات ہیں دور کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسمبلی فلور پر یقین دہانی کرا دی۔ کہا پیپلز پارٹی کی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی۔ عظمیٰ بخاری کا نہروں کے معاملے پر بیان محدود ہوتا تو بہتر ہوتا۔ شازیہ مری نے سوال اٹھایا بتائیں کس صوبے کا پیٹ کاٹ کر نہریں نکالیں گے، دریائے سندھ نہریں نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے نائب وزیر اعظم کو جواب دیا چولستان کینال قبول نہیں، کمیٹی کھیلنے سے وقت کا ضیاع ہوگا۔ پی بی رہنما سسی پلیجو کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا سندھ میں رہنے والے بھی پاکستانی ہیں، پانی کی تقسیم میں ناانصافی پر ہمارے بڑے خدشات ہیں، نہروں کا مسئلہ مزید بگاڑ پیدا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے گزشتہ روز نائب وزیر اعظم نے رابطہ کیا، کینال منصوبے پر بات چیت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے سوال اٹھایا پانی نہیں تو نئی نہریں کیسے بنا رہے ہیں، نئی نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ کارٹلنگ واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ جب کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے PTI کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟
طلال چودھری کی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر گولہ باری، کہا پی ٹی آئی ریڈ کارپٹ پر دہشت گردوں کو یہاں لے کر آئی اور بسایا، اب کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات کر لو۔ ان سے بات کیسے کریں جن کے ہاتھ میں بندوق ہے؟ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ اب کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ملکی مفاد کے ساتھ کھڑی ہے، بانی پی ٹی آئی کی انا ملک سے زیادہ بڑی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے عناصر ملک دشمنی کر رہے ہیں، ایسے عناصر کے خلاف جلد ڈنڈا اور گرفتاریاں ہوں گی۔ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش پہلے برداشت کی تھی، نہ اب کی جائے گی۔ پاکستان کے لیے مئی میں مثبت خبریں آئیں گی۔ دہشت گردی پورے ملک کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے، پی ٹی آئی نے بھی کی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے عوام میں بیٹھ کر عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے رویے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہار جائیں گے، ہمیں ذاتی اور عوامی مفاد کے درمیان فرق رکھنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا اندرونی اختلافات پبلک فورم پر نہیں آنے چاہیے۔ صحافی نے سوال کیا علی امین کنڈاپور نے سازش کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بیرسٹر گوہر نے بات ٹال دی۔ عمر ایوب نے کہا جہاں برتن ہوں وہ بچتے رہتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم جانیں ہمارا کام جانیں، کسی باہر والے کو تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی نفرت کی سیاست سوشل میڈیا کے ذریعے پروان چڑھی۔ اس وقت خود پی ٹی آئی سوشل میڈیا گالم گلوچ بریگیڈ کا نشانہ ہے۔ سوشل میڈیا ان کی طاقت تھا اور سوشل میڈیا ہی ان کو لے ڈوبا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں کیا علی امین گنڈاپور کو ہم نے کہا تھا کہ پوڈ کاسٹ کر کے ایسی گفتگو کریں؟ بانی پی ٹی آئی جو کر رہے ہیں وہ ختم کریں، سیاسی معاملات مذاکرات سے حل ہوں گی۔ الیکشن جیسے 2018 کے ہوئے تھے ویسے 2024 میں ہوئے۔ محمود اچکزئی ہمارے ساتھ بیٹھے اور بتائے کہ ہم کیوں استعفے دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا واضح موقف ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی مستقبل اور پارٹی کی منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان کو کانکنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن، 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد آج سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے۔ فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں فورم میں بعض ذخائر کی دریافت کا اعلان بھی ہوگا۔ 300 کے قریب غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ پاکستان میں بے پناہ معدنی وسائل موجود ہیں، پائیدار معاشی ترقی کے لیے ان کو گروئے کار لانا ہے۔ او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی کا کہنا ہے کہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد اب سالانہ بنیاد پر کیا جائے گا۔ پاکستان کو کانکنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن، 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کل سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے۔ فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں فورم میں بعض ذخائر کی دریافت کا اعلان بھی ہوگا۔ 300 کے قریب غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ پاکستان میں بے پناہ معدنی وسائل موجود ہیں، پائیدار معاشی ترقی کے لیے ان کو بروئے کار لانا ہے۔ او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی کا کہنا ہے منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد اب سالانہ بنیاد پر کیا جائے گا۔ بائنانس کے بانی چانگ پینگ یاؤ پاکستان کرپٹو کونسل کے اسٹریٹجک مشیر مقرر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، دنیا کو پیغام ہے پاکستان جدت کے لیے تیار ہے۔ سی زیڈ کی شمولیت سے پاکستان میں ویب 3، ڈیجیٹل فائنینسنگ اور بلاک چین کے مواقع بڑھ گئے، ہماری ڈیجیٹل اکانومی درست سمت میں آگے بڑھے گی۔ کرپٹو کونسل کے مشیر بلال ثاقب نے کہا پاکستان مالیاتی دنیا کے مستقبل کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے۔ دورہ پاکستان میں سی زیڈ نے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔
کامران ٹیسوری کو کام کرنے دو، اپنا حساب دو، تمہیں گورنر فوبیا ہو گیا ہے، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کی مرتضی وہاب پر تنقید، کہا 5 سے 7% ووٹ لے کر میئر بن گئے، 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات میں لگ پتہ جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا جو آپ جناب سے بات کرتے تھے آج تم پر آ گئے۔ فاروق ستار نے مجھے تڑی لگا دی کہ تمہارا وقت بھی آئے گا۔ فاروق ستار صاحب، یہ ماضی کا کراچی نہیں جہاں بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی۔ گورنر صاحب کو بات کرنی ہے تو براہ راست کریں، ترجمانوں کا سہارا نہ لیں۔ آؤ شہر گھومتے ہیں، میں بائک چلاؤں گا، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ گورنر سندھ کی میئر کراچی کو پیشکش، کبھی افطار تو کبھی شہداء کے اہل خانہ کی مدد پر تنقید سن رہا ہوں۔ مرتضی وہاب کو میری مرسیڈیز پر اعتراض ہے تو کیا خود چنگچی پر آفس جاتے ہیں؟ پریس کانفرنس کے بجائے کچھ کام بھی کر لیں۔ ذاتی حیثیت میں یتیم بچیوں کو پلاٹ دے رہا ہوں، صاحب حیثیت ہوں تو عوام پر ہی خرچ کر رہا ہوں، اور شہروں میں بھی میئر ہیں، مجھے ان کے نام تک نہیں پتا۔ مرتضی وہاب کا نام اس لیے پتا ہے کیونکہ میرے ذاتی وکیل ہیں۔ گورنر سندھ نے وزیر اعظم سے 100 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی۔ کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، میئر کراچی کی جانب سے منصوبوں کی فہرست بھی ارسال کر دی۔ اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی، غزہ پر حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ النصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے خیموں پر حملے میں 1 صحافی زندہ جل گیا، 7 جھلس کر زخمی۔ خان یونس میں ناصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری سے 2 صحافی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے جنوبی اسرائیل کے علاقے اشدود پر جوابی راکٹ فائر کر دیے، سڑکوں کو نقصان پہنچا، کئی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ حماس کا کہنا ہے عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی سطح پر احتجاج کی بھی اپیل۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی ابوظہبی میں اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں جنگ بندی، فوری انسانی امداد کی فراہمی اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا۔ کہا فلسطینیوں کی انسانی امداد اور پشت پناہی کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ خطے میں انتہا پسندی، کشیدگی اور تشدد روکنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ اسرائیل نے اب معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا۔ فلسطین میں شیرخوار بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام، کہا گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں سے کوئی عرب ملک نہیں بچ سکے گا، مسئلہ حرمین شریفین تک آئے گا۔ پاکستان کے علماء سے رابطہ کیا ہے۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں کنونشن اور 13 اپریل اتوار کو کراچی میں عظیم الشان اسرائیل مرد آباد مظاہرہ ہوگا۔ فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 9 خوارج مارے گئے، ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خوارج میں سرکردہ لیڈر شیریں انتہائی مطلوب تھا۔ 20 مارچ کو کیپٹن حسین اختر کی شہادت کے واقعے کا بھی ذمہ دار تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء کی حکومتی مہم، ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے 4111 افراد کو ڈپورٹ کیا جا چکا۔ خیبر پختونخوا سے بھی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر، مہاجرین کی واپسی جاری۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے 1698 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز تورخم کے راستے واپس بھیجے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس، نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کے قیام کی منظوری۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے نیفٹیک کا قیام عمل میں لایا گیا، جو نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ بشرا بی بی نے جیل میں بہتر سہولتیں مانگتی، درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بشرا بی بی بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہیں۔ خاتون
قانون کے مطابق بہتر سہولتوں کی حقدار ہیں۔ جیل حکام کو درخواست دی لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کی درخواست پر کان نہیں دھرے۔ بشرا بی بی کے شوہر کو اسی جیل میں بہتر سہولتوں کا حقدار قرار دیا گیا۔ جیل رولز کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کا حکم دیا جائے۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام، پی ٹی آئی رہنما آج دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب۔ رؤف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پراپیگنڈا، گلوکار سلمان احمد پر پیکا ایکٹ کا پرچہ کٹ گیا۔ مقدمہ لاہور پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق سلمان احمد نے نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی۔ سلمان احمد کی پوسٹ ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر نے خود دیکھی۔ پولٹری کاروبار کے بڑے کھلاڑی مزید لوٹ مار پر اتر آئے۔ چکن کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت مزید بڑھا دی۔ کراچی اور لاہور میں چکن کی قیمت 800 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ خریداروں کا کہنا ہے چھوٹے دکاندار نہیں، حکومت پولٹری مافیا کو پکڑے۔ مشورہ دیا بائیکاٹ کر دیں تو چکن سستی ہو جائے گی۔ کراچی میں میٹرک امتحانات نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات، پرچہ آؤٹ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کارروائی کرے گی۔ میٹرک بورڈ نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو خط لکھ دیا۔ ناظم امتحانات نے کہا پرچہ آؤٹ کرنے والے واٹس ایپ ایڈمن کو پکڑیں گے۔ واٹس ایپ گروپ ارکان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کراچی میں آج سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانوں کی تیاری مکمل۔ حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب رہی، طلباء نے شدید گرمی میں پیپر دیا۔ حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے۔ PSL کا 10واں سال، شائقین بھی خوشی سے نہال۔ PSL سیزن 10 میں صرف 3 دن باقی، ٹیموں نے میگا ایونٹ کے لیے کمر کس لی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد کے جیسن ہولڈر، کوئٹہ کے رائلی روسو اور پشاور کے نجیب اللہ سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعہ سے پنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ PSL ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچوں کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے۔ SSG کمانڈوز اور آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں۔